بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعة ضلالہ۔ رواہ مسلم۔ بہت ہی اہم روایت ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما بعد، یہ چونکہ خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور خطبے میں اما بعد کہا جاتا ہے، اس کو فصل الخطاب کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہے اس کے درمیان فصل اور جدائی کرنے کے لیے لفظ اما بعد استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے خطبوں میں اس کو ارشاد فرماتے تھے۔ حمد و صلات کے بعد پھر آتا تھا اما بعد، اس کے بعد پھر آگے جو بھی بات ارشاد فرمانی ہو، یعنی بعد الحمد والصلاۃ۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یہ جملے صرف پڑھنے اور سننے کے نہیں ہے، دل میں اتارنے کے ہیں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یہاں یاد رکھیے الحدیث سے مراد وہ نہیں جو اس کتاب میں بیان کی جا رہی ہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں، حدیث شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال وغیرہ، وہ مراد نہیں ہے۔ حدیث کا معنی بات، بین صدور ما یتحدث به ویتکلم، یقیناً باتوں میں سب سے بہترین بات، خیر الحدیث باتوں میں سب سے بہترین بات، یعنی جو باتیں انسانوں کی زبان سے نکلتی ہیں ان تمام باتوں میں سب سے بہتر کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی انسانوں کی زبان پر جملے آتے رہتے ہیں، کوئی کیا بات کرتا ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے، لیکن جتنی باتیں بھی انسانوں کی زبانوں سے نکلتی ہیں، چاہے وہ جس کسی انسان کی زبان سے نکلے، چاہے وہ جو بھی کوئی بات ہو، لیکن خیریت سب سے زیادہ بہتر بات وہی ہوگی جو کتاب اللہ کی ہوگی، یعنی جس کی زبان پر اللہ کی کتاب کی آیت آئے گی، یہ اس سے اچھی، اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ خیر الحدیث کتاب اللہ، لہذا اس میں کتاب اللہ کی آیتیں پڑھنا بھی شامل ہے، وہ بھی تو زبان سے ادا ہوگی، اور کتاب اللہ میں جو باتیں آئی ہیں اس کو بیان کرنا، یعنی قرآن کی آیت سے جو باتیں ثابت ہو رہی ہے، کوئی آدمی اس کی تفسیر کرے، اس کو دوسری زبان میں منتقل کر کے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائے، تو وہ بات بھی کتاب اللہ ہی کی بات ہوئی۔ تو جو بات ڈائریکٹ کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہے، وہ بھی سب سے افضل۔ جو قرآن کی آیت کے معانی بیان کر رہا ہے وہ بھی خیر الحدیث ہو جائے گی۔ جو قرآن سے مستنبط ہونے والی، قرآن سے نکالی ہوئی کوئی بات بیان کرے وہ بھی خیر الحدیث بن جائے گی۔ تو جب یہی سب سے خیر الحدیث ہے تو انسان کو اپنی حدیث میں، یعنی اپنی بات میں زیادہ سے زیادہ کتاب اللہ کو لانا چاہیے۔ قرآن مجید کی باتیں اپنی زبان پر لائے، قرآن کی آیتیں لائے، قرآن کے معانی اور مضامین بیان کرے، قرآن کے مستنبط احکام بیان کرے، تو یہ خیر الحدیث ہوگی۔ اس سے اچھی اور کسی کی بات نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہو، چاہے اس کا انداز بیان کتنا ہی اچھا ہو، کتنی بڑی فلسفیانہ باتیں کر رہا ہے، کتنی بڑی فلسفی بگھار رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، وہ اچھی بات نہیں ہو سکتی۔ خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات وہی ہوگی جو کتاب اللہ سے کہی جائے گی، قرآن کی بات ہوگی، وہ سب سے اچھی بات ہے، اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کتاب اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام سے اچھا اور کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کلام سے سچا اور کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ کسی کی نہیں۔ اللہ ہی کی بات سب سے اچھی بھی ہے، سب سے سچی بھی ہے، اس لیے فرمایا خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، یعنی اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کرے یہ جملہ دلوں میں اتر جائے۔ ہدیٌ، اس کے معنی بین سطور السیرہ، سیرت،
طور طریق، لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں الہدی، السیرہ، طور طریق، خیر الہدی، بہترین سیرت، بہترین طور طریق، بہترین لائف سٹائل، بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ، ہدی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل ہے۔ اگر یہ جملہ دلوں میں اتر جائے تو پھر انسان اپنی زندگی میں آئیڈیل کے طور پر، نمونے اور قائد کے طور پر، اسوہ اور قدوہ کے طور پر کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گا، بلکہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدی پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے طور و طریق پر، آپ کی زندگی کے طریقے پر اپنی توجہ کو مرکوز کر دے اور اس کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کو بھی ایسا بناتے چلا جائے تو اس کا طریقہ بھی سب سے اچھا ہو جائے گا۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، بہترین طریقے زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، بہترین لائف سٹائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل ہے۔ اور یہ صرف کہنے کے جملے نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے دل میں اتار کر اس پر چلنے کے جملے ہیں۔ جب معلوم ہوا اس سے اچھا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے تو پھر سب سے اچھا طریقہ جب مل گیا تو اسی کو اپنایا جائے گا۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور تمام کاموں میں سب سے بدترین کام، خیر کی ضد شر ہے، شر الامور، کاموں میں سب سے بدترین کام، امور میں سب سے بدترین امور، محدثاتها، ان میں سے وہ ہیں جو نئے نئے ایجاد کیے گئے ہیں، محدثات، محدثتن کی جمع ہے، اور کاموں میں سب سے بدترین کام ان میں سے وہ ہیں جو نئے نئے ایجاد کیے گئے ہیں۔ بعض روایتوں میں اس کے بعد والے اور اس کے درمیان ایک اور جملہ ہے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یہ تو مسلم شریف میں ہے۔ تو شر الامور محدثاتها وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ محدثات سے کیا مراد ہے؟ محدث کے معنی تو لغت میں آتے ہیں نئی ایجاد کی ہوئی چیز، تو کار بھی محدث ہے اس لیے کہ وہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھی، موٹر سائیکل بھی محدث ہے، یہ جو ابھی مکان بنانے کے سٹائل ہے، RCC کے مکان بنائے جاتے ہیں وہ بھی محدث ہے، بلکہ آگے بڑھ کر یوں کہیں گے کہ آپ کی جو بریانی ہے وہ بھی محدث ہے۔ حضور کے زمانے میں ایسی ہی بریانی بنتی تھی، اسی طرح گوشت چاول کو ملائے جتنے چائنیز آئٹم ہے کھانے پینے کی، چائنیز، وہ بھی سب محدثات ہے۔ تو وہ سب چیزیں مراد نہیں ہے۔ محدثات کا لغوی معنی تو ہے ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز۔ موبائل بھی محدث ہے اس لیے کہ وہ بھی نہیں تھا، یہ پنکھے بھی محدث ہے، ایئر کنڈیشن بھی محدث ہے لغت کے اعتبار سے، لیکن یہاں لغوی معنی مراد نہیں ہے، لغوی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اصطلاحی معنی مراد ہے۔ یاد رکھنا ہے، یہ بہت زیادہ گڑبڑی اور غلط فہمی اسی لیے ہوتی ہے کہ کوئی آدمی صحیح طور پر علماء کی رہنمائی نہیں لیتا ہے، صرف الفاظ پڑھ لیتا ہے یا کہیں ترجمہ پڑھ لیتا ہے، ڈکشنری میں دیکھ کے اس کا معنی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر نئے نئے عجوبے وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے یہ چیز اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ محدثات سے کیا مراد ہے۔ تو محدثات کا لغوی معنی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ محدثات کا لغوی معنی کیا ہے، ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز، ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز جس کی پہلے کوئی مثال نہ ملتی ہو اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح بدعت کا بھی وہی معنی ہے، انوکھی چیز۔ بدعت کی تعریف کیا ہے لغت کے اعتبار سے؟ ہر وہ چیز جس کی سابق میں کوئی مثال نہ ہو، پہلے زمانے میں اس کی کوئی مثال نہ ہو، نئی چیز۔ تو لغت کے اعتبار سے تو موبائل بھی بدعت ہے، کمپیوٹر بھی بدعت ہے، اور آج کل جو اچھے جوتے آ رہے ہیں وہ بھی بدعت ہے، ساری چیزیں بدعت لغت کے اعتبار سے۔ لیکن وہ یہاں مراد نہیں ہے، شریعت کی ٹرم ہے، شریعت کی ایک خاص پریبھاشا ہے، شریعت کی ایک اصطلاح ہے، اس میں محدث اور بدعت سے کیا مراد ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہاں بدعت کی اور محدثات کی تعریف آپ کو اچھی طرح یاد رکھ لینی چاہیے کہ کیا مراد ہے اس سے۔ یعنی احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاشیے میں تعریف لکھی وفی الشرع احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں نہیں تھی ایسی کوئی چیز ایجاد کرنا، یہ بھی ادھوری تعریف ہے، یہ بھی ادھوری تعریف ہے۔ حضور کے زمانے میں تو یہ جیسے ابھی میں نے جو چیزیں بتائی وہ بھی نہیں تھی، لیکن مراد یہاں کیا ہے، دین میں، یہ قید لگانا ضروری ہے، دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کرنا جو قرون مشہود لہا بالخیر میں نہیں تھی۔ 3 زمانے جس کے لیے خیر کی گواہی دی گئی، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ، ان کے بارے میں حضور نے گواہی دی ہے کہ یہ خیر القرون ہے، زمانے میں سب سے بہترین زمانے ہیں۔ اس لیے کہا کہ قرون مشہود لہا بالخیر، وہ زمانے جس کے لیے حضور نے خیر ہونے کی گواہی دی ہے، اس زمانے میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو دین میں کوئی ایسی بات پیدا کرنا جس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہ ہو، نہ صراحتاً، نہ دلالتاً، نہ ظاہراً، نہ باطناً، نہ مستنبطاً، کسی طریقے سے کوئی چیز ملتی نہیں ہے، اس کو بولیں گے، مطلقاً نہیں۔ تو کس کو کہیں گے آپ؟ کہ دین میں کوئی ایسی بات پیدا کرنا جس کا قرآن و سنت میں کوئی کسی طرح کا سراغ نہیں ملتا، صراحتاً بھی نہیں، دلالتاً بھی نہیں، اور اسی طریقے سے کسی طرح استنباط کر کے بھی نہیں، یعنی کتاب اللہ سے بھی ثابت نہیں، سنت رسول اللہ سے بھی ثابت نہیں، قیاس سے بھی ثابت نہیں، اجماع امت سے بھی ثابت نہیں، قرون مشہود لہا بالخیر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں بھی اس کا کوئی وجود نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ دین نہیں ہے، اس لیے کہ دین تو حضور پر مکمل ہو گیا۔ اگر یہ دین کی چیز ہوتی تو اس زمانے میں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس زمانے میں یہ باتیں نہیں تھی، اس کا مطلب یہ کہ دین کا یہ حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ جب دین، تو اسی لیے کہا شر الامور محدثاتھا، امور میں سب سے بدترین چیز کون سی ہوگی؟ جو بعد میں دین کے نام پر ایجاد کی جائے گی۔ اور بدعت میں ایک اور قید بھی ضروری ہے، ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہتے، ہر وہ نئی چیز جس کو دین سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، ہر وہ نئی چیز جس کو دین سمجھ کر، یعنی نیکی کا کام سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے تو اس کو بدعت کہیں گے۔ اسی لیے شادی بیاہ میں جو خرافات ہوتے ہیں جی، اس کو کوئی نیکی سمجھ کے نہیں کرتا ہے تو وہ بدعت نہیں، وہ خرافات ہے، رسومات ہے، رواج ہے، منکرات ہے، اس پر بھی نکیر کی جائے گی، لیکن اس کو بدعت نہیں کہیں۔ لیکن میت کے بعد جو کام کیے جاتے ہیں، کوئی آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد آج یہ اتنے دن ہو گئے تو آج کے دن اتنے فقیروں کو کھلاؤ، آج کے دن یہ ختم رکھو، آج کے دن یہ کام کرو، تو یہ میت کے بعد جو کام کیا جاتا ہے اس کو کیا سمجھ کر کرتے ہیں؟ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، دین سمجھ کر کرتے ہیں، تو وہ بدعات میں داخل ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ وہ بدعات میں داخل ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو بدعت کا نام نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ نئی چیز جس کو دین میں ایجاد کیا جائے، ہر وہ نئی چیز جس کو دین میں ایجاد کیا جائے اور وہ کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، اجماع و قیاس سے ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح قرون مشہود لہا بالخیر، یعنی قرون ثلاثہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، تو ایسے کام کو بدعت کہا جائے گا۔ وہ بدعت کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ، یہاں کل بدعت عموم ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، لیکن بدعت سے مراد لغوی نہیں بلکہ اصطلاحی، اور اصطلاحی بھی کون سی؟ کل بدعت سیئۃ ضلالۃ، ہر بری بدعت ضلالت ہے، آگے اس کی تقسیم آ رہی ہے، اس لیے قید لگانی پڑے گا، اس کو عام مخصوص من البعض کہیں گے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، لیکن کچھ بدعتوں کا استثناء کیا جائے گا، اس عام میں سے تخصیص کی جائے گی کہ وہ بدعت گمراہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چنانچہ نئی نئی چیزیں آپ کو ملے گی۔ ابھی آپ دیکھیے بدعت کی کتنی قسمیں ہیں۔ عز الدین ابن عبد السلام نے اپنی کتاب میں بدعت کی بہت ساری قسمیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 بدعت محرمہ، حاشیے میں ہے بدعت محرمہ، یعنی ایسی بدعت جو حرام ہے۔ اس میں بھی پھر آپ دیکھیں گے بدعت میں 2 قسمیں نکلے گی، بدعت اعتقادی اور بدعت عملی۔ ایک تو اعتقاد کی بدعت ہے، اعتقاد یعنی عقیدے کی، جیسے ابھی آپ نے پیچھے ابواب القدر پڑھا تھا،
اس میں معتزلہ، خوارج، فرقہ جبریہ، قدریہ کا بیان آیا تھا. تو ان لوگوں نے عقیدے میں ایک نئی بات ایجاد کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس وقت سے لے کر ابھی تک اہل السنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے. لیکن فرقہ قدریہ وجود میں آیا اور انہوں نے کیا بات نکالی عقیدے میں ایک نئی بات کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، ان الامر انفن، سارا معاملہ از سر نو چل رہا ہے، پہلے سے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. تو یہ عقیدے میں بدعت ہوئی. اسی طریقے سے کچھ عقیدے میں بدعت ایسی ہوتی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننا. جیسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ہر جگہ ہمیں دیکھنے والے بھی ہیں، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور بھی ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ سے ہمیں دیکھتے ہیں، تو یہ عقیدہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، نہ قرون مشہود لہا بالخیر میں تھا، نہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے اس کا ثبوت ہوتا ہے. تو یہ بدعت بھی ہے، لیکن کون سی بدعت ہے؟ عقیدے کی مانیتا، دل میں جو چیزیں مانی جاتی ہیں اس میں بھی یہ بدعت. اسی طرح معتزلہ، خوارج نے نئی نئی بدعتیں نکالے نہیں عقیدے میں کہ اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ فاسق مخلد فی النار ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، حالانکہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے اس کے الگ خلاف بات ثابت ہوتی ہے. تو یہ عقائد کی بدعت ہے. کچھ بدعتیں عملی ہوتی ہے، یعنی اس میں عقیدہ نہیں لیکن لوگوں کا عمل، کچھ عقیدہ نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کا عمل. جیسے درگاہوں پر جا کر جو کام کیے جاتے ہیں، جی درگاہوں پر چادر چڑھانے کی اور اس پر قبر کے اوپر پھول ڈالنے کے، اب اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے، تو ایسے یہ عمل سے تعلق رکھتا ہے، تو اب اس میں یہ عمل جو ہو رہا ہے یہ بدعت ہے. اسی طرح ابھی 10 محرم گئی ہے، تعزیے بنانا اور یہ لے کے نکلنا اور اس کو دین سمجھنا، اس کو بہت بڑا کار ثواب سمجھ کے یہ سب کام کیے جاتے ہیں، تو یہ کون سی بدعت ہے؟ بدعت عملی. اسی طریقے سے 10ویں محرم کو ہی پانی کی سبیل لگانا کہ آج کے دن ہی شربت پلائیں گے، اور حالانکہ پانی پلانا اچھا کام ہے لیکن اسی دن اور اس کو خاص طریقے سے عمل کیا جائے تو یہ بدعت میں داخل ہو جائے گا. تو یہ بدعت کی اعتقادی اور بدعت عملی، یہ تو 2 قسمیں بنیادی طور پر ہو گئی. پھر آگے الگ الگ قسمیں احکام کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ احکام کے اعتبار سے بدعت کی پہلی قسم ہے بدعت محرمہ. محرمہ یعنی حرام، جیسے فرقہ قدریہ، جبریہ، مرجیہ، ان سب نے جو بدعت گھڑی ہے عقائد میں، وہ کون سی بدعت ہے؟ ایسی نئی چیز ایجاد کرنا حرام ہے، ایسی چیز شریعت میں ایجاد کرنا حرام ہے. اسی طرح ابھی جو میں نے قبر کی مثالیں دی یہ بھی بدعت محرمہ ہے، فعل میں یعنی بدعت فعلی میں یہ محرمہ، بدعت عقیدے میں وہ محرمہ. تو پہلی قسم کون سی ہے؟ بدعت محرمہ، یعنی شریعت میں ایسی کوئی بات ایجاد کریں گے تو یہ حرام ہو جائے گا، جائز نہیں، یہ گناہ کا کام ہے. اور اسی پر سخت وعید آئی جس کو کہا کل بدعت ضلالہ. ایسی بدعت محرمہ انسان کو صحیح راستے سے بھٹکا دیتی ہے، اس لیے کہ ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، تو عقیدے میں ہو یا عمل میں ہو. لیکن یہ بدعت کون سی ہو جائے گی؟ بدعت محرمہ. نمبر 2 بدعت واجبہ، یعنی وہ کام تو نیا ہے لیکن اس کو عمل کرنا ضروری واجب ہے. سمجھ رہے ہو؟ بدعت واجبہ جیسے نحو صرف سیکھنا. حضور کے زمانے میں کوئی نحو کی کتاب ہو تو بتائیں؟ نہیں تھی، وہاں نحو صرف پڑھایا جاتا تھا. جی تب کوئی آدمی نحو صرف پڑھ رہا ہے تو نیکی کا کام ہے کہ نہیں؟ نیکی سمجھ کے ہی ہم پڑھتے بھی ہیں. تو کوئی آدمی یوں کہے کہ نحو صرف پڑھنا بدعت ہے، قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آئے کہ نحو پڑھو. تو یہ بدعت ہے، نئی بات ہے لیکن واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر قرآن و حدیث سمجھے نہیں جا سکتے. تو قرآن و حدیث کا سمجھنا واجب ہے کہ نہیں؟ قرآن و حدیث کا سمجھنا واجب ہے، فرض ہے. اور جس چیز کے بغیر فرض تک نہیں پہنچا جا سکتا وہ بھی فرض ہو جاتی. تو اگر کوئی آدمی عربی نہ سیکھے، نحو صرف اور گرامر عربی کا نہ سیکھے تو وہ کیسے قرآن و حدیث کو سمجھے گا؟ جب نحو صرف نہیں پڑھے گا تو قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتا. تو قرآن و حدیث کو سمجھنا فرض و واجب ہے. تو جس چیز سے اس تک پہنچ سکتے ہیں وہ بھی سبب بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کے ساتھ لاحق ہو جائے گا. لہٰذا ہے تو یہ نیا کام لیکن یہ کرنا واجب و فرض ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بغیر یہ قرآن و حدیث نے اسی طرح اصول فقہ کی تدوین کی.
ارے حضور کے زمانے میں کوئی اصول فقہ تھے، اصول حدیث تھے، اصول تفسیر تھے؟ نہیں تھے، لیکن بعد کے علماء نے اس طرح خاص طریقے پر فقہ کے اصول بنائے، حدیث کے اصول بنائے. تو یہ چیزیں ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر قرآن و حدیث کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. اسی طرح ائمہ جرح و تعدیل نے کلام کیا، بہت سارے راویوں پر کلام کرتے، جرح کرتے ہیں کہ یہ اس میں ایسے فلاں برائی ہے، اس میں یہ اچھائی ہے، تو اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا. لیکن یہ واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کام ہو سکتا نہیں. 2 قسمیں ہو گئی. نمبر 3 بدعت مندوبہ یعنی مستحبہ، ہے تو نیا کام دین میں لیکن اس کو کرنا مستحب ہے، جیسے مدارس بنانا. حضور کے زمانے میں ایسا کوئی خاص مدرسہ بنا ہوا نہیں تھا، لیکن اب یہ نیا کام ہے اور نیکی کا کام ہے کہ بہت ثواب ملے گا. تو یہ مدارس بنانا یہ کیا ہے؟ بدعت مستحبہ ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ایک خاص نظام بنتا ہے اور دین کی مدد ہوتی ہے. یہ احداث للدین ہے، فی الدین نہیں، دونوں چیزیں الگ ہے. ایک ہے احداث للدین یعنی دین کے فائدے کے لیے کوئی بات ایجاد کرنا. اب یہ مدارس بنائے گئے، یہاں سے علماء عالمات بن کر نکل رہی ہے، تو دنیا میں دین آگے پھیل رہا ہے، شریعت کے احکام کی حفاظت ہو رہی ہے اور آگے نشر و اشاعت ہو رہی ہے. تو یہ دین کے لیے ہوا یا دین کے نقصان میں ہوا؟ تو فی الدین، دین کے اندر کوئی نئی بات تو ایجاد نہیں کر سکتے، لیکن جس چیز کے ذریعے سے دین کا فائدہ ہے تو یہ بدعت مستحبہ ہے. اسی طریقے سے مہمان خانے بنانا، جگہ جگہ مہمان خانے سرائے بنائے گے، راستے میں چلتے ہوئے مسافر لوگ یہاں آ کر تھوڑا آرام کریں گے مسافر خانے میں اور پھر چلے جائیں گے، تو یہ بھی بدعت مستحبہ ہے. اسی طرح ہر وہ ایسا اچھا کام جو صدر اول میں تو نہیں تھا شروع کے زمانے میں، لیکن بعد میں ایجاد کیا گیا ہے اور اس کا مقصد دین کا فائدہ پہنچانا ہے نہ کہ نقصان، تو وہ بھی بدعت، اس کو بدعت حسنہ کہہ لیتے ہیں. اسی طرح جماعت کے ساتھ تراویح، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا حضور کے زمانے میں باقاعدہ ایسی جیسے ابھی ہمارے یہاں ہوتی ویسی نہیں تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں شروع کروائی. اسی طریقے سے بہت سارے صوفیہ کا جو کلام ہے، باریک باریک باتیں، شریعت کے اسرار اور رموز وہ بیان کرتے ہیں، تو حضور نے بیان نہیں کیے وہ سارے، لیکن بعد والے بیان کرتے ہیں، تو وہ بیان کرنا بھی بدعت حسنہ میں داخل ہے. اسی طرح بعض بدعت مکروہہ، چوتھی قسم بدعت مکروہہ ہوتی، جیسے مساجد میں اپنے مال سے نہیں بلکہ چندہ کر کر کے اس کو بہت زیادہ مزین کرنا اور مصاحف کے اوپر اس تزئین کرنا. شوف ہے کہ ہمارے یہاں نہیں ہے، شوف ہے کہ یہاں مصحف کو سونے کا پانی چڑھایا جائے، وہ بھی مکروہ ہے، ہمارے یہاں وہ مکروہ نہیں ہے، حنفیہ کے یہاں مباح ہے. اسی طرح کچھ بدعتیں ہوتی ہیں وہ مباح ہوتی ہے، یعنی جائز ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اس کے لیے بھی کچھ مثالیں بیان کی، جیسے شوف ہے کہ یہاں فجر اور عصر کی نماز کے بعد سب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، تو ان کے یہاں یہ مباح ہے، مکروہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بدعت کی الگ الگ قسمیں ہو گئی. کتنی؟ 5. نمبر 1 بدعت محرمہ، نمبر 2 بدعت واجبہ، نمبر 3 بدعت مستحبہ، نمبر 4 بدعت مکروہہ اور نمبر 5 بدعت مباحہ. یہ 5 قسمیں ہو گئی بدعت کی. یہاں جو فرمایا کل بدعت ضلالہ، اس سے مراد کون سی بدعت ہے؟ بدعت محرمہ، بدعت سیئہ، جو پہلے نمبر پر میں نے ذکر کی تھی کتاب میں، دوسرے نمبر پر ہے حاشیے میں. تو یہاں ایک ہی بدعت مراد ہے، باقی سب چیزیں مراد نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے. بدعتی آدمی اس لیے بھی بہت برا ہے کہ جب وہ نئی چیز ایجاد کر رہا ہے، گویا پس پردہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دین میں یہ چیز کی کمی رہ گئی تھی اس لیے میں نے یہ پوری کی، حالانکہ اللہ فرماتے میں نے دین کو مکمل کر لیا. اب یہ جو نئی چیز ایجاد کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دین میں کمی تھی وہ میں پوری کر رہا ہوں. تو بدعتی آدمی گویا پس پردہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ دین میں یہ چیز کمی رہ گئی تھی جس کو میں اب پورا کر رہا ہوں. اس لیے یہ بدعت بہت بری چیز ہے اور اللہ کا دین ہے، اس دین میں کسی کو یہ اتھارٹی اور اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بڑھاتے جائے، ورنہ تو دین چونچو کا مربع بن جائے گا. کہاں کہاں سے چیزیں، ہر علاقے کے لوگ نئی نئی چیزیں نکالیں گے اور نئی نئی چیزیں لا کر دین کا تو پورا حلیہ ہی بگڑ جائے گا. اللہ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اب اس کے اوپر تم قسم قسم کا میک اپ لگاتے رہو گے تو اس کی تو اصل شکل ہی بگڑ جائے گی. جیسے آج کل کے زمانے میں شادی کے دن دلہن کی بگڑ جاتی ہے. اللہ نے اس کو اتنا اچھا بنایا ہے، اس کو اتنا میک اپ لگاتے کہ اس کا اوریجنلٹی ہی ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. میک اپ کے اترنے کے بعد دوسرے دن شوہر صبح میں دیکھ کر کہتا ہے کہ کل دلہن تھی وہ تجھے کہ کوئی دوسری ہے.
کل تو کوئی دوسری دکھ رہی تھی، آج کوئی دوسری تو نہیں آ گئی، پہچان میں نہیں آتی ہے۔ تو اسی طرح دین کو اللہ نے نیچرلی طور پر ہی اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اب اس میں لوگ اپنی عقل سے کچھ نئی نئی چیزیں ڈالیں گے تو دین کا حلیہ ہی بگڑ جائے گا، اس لیے اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن دین کے محافظ ہیں، یعنی دین میں کوئی نئی بات آنے نہیں دیں گے، اور دین میں سے کوئی چیز موجود ہے اس کو کوئی نکالنا چاہے تو اس کو نکالنے نہیں دیں گے، ٹھیکیدار نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہمارا کام ایسا ہے جیسے دربان کا ایک خزانہ ہے، اس میں بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، اس کے اوپر ایک دربان بٹھایا ہے، تو دربان کا کام کیا ہے کہ اندر سے کوئی چوری کر کے لے جانا چاہے تو اس کو لے جانے نہیں دیں گے، اور کوئی باہر کا گند اندر پھینکنا چاہے تو اس کو پھینکنے نہیں دیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ہم دین کے محافظ ہیں، یعنی علماء کا کام یہ ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز آنے نہ دے جس کا نام بدعت ہے، اور دین میں سے کوئی اچھی چیز ہے، دین کی تو ساری چیزیں اچھی ہے، شریعت کے کسی حکم کو کوئی کم کرنا چاہے، نکالنا چاہے، جس کو الحاد کہتے ہیں، تو اس کو نکالنے نہیں دیں گے۔ کوئی آدمی یوں کہے کہ جہاد کو نعوذ باللہ دین میں سے نکال دو، ہم نکالنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ پیچھے روایت پڑھ گیا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، وہ تو چلتا رہے گا۔ اسی طرح شریعت کا کوئی حکم ہے، اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو علماء کا کام اور ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو تبدیلی نہ کرنے دے، تو بدعت سے بھی بچانا ہے اور الحاد سے بھی بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔